السلام علیکم۔ لو جی، عمران خان کا تیسرا دن بھی جیل والا آ گیا۔ آج سوموار ہے، 7 تاریخ ہے۔ پٹیشنیں دائر ہو گئی ہیں۔ پہلے پٹیشنوں پہ اعتراض لگا ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اوپر عمران خان کے دستخط صحیح نہیں ہیں اور اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں۔ دوسرا جناب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر دی ہے۔ ان کا پتہ ہے نا، یہ ہر دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں خیرات دیں تھوڑی، تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہے خیرات ان کو۔ اب صورتحال یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان کی 3-4 دن میں اسپیشل آرڈر کے ذریعے ضمانت نہیں ہوتی، چلیں آپ 3 دن کہہ لیں، تو اس دوران جو عمران خان کے عبوری ضمانت کے کیس ہیں نا، وہ سارے خارج ہو جائیں گے اور یہ پھر عمران خان کا لمبا ٹائم جو ہے نا وہ جیل میں چلا جائے گا۔ ویسے ابھی بھی کوئی اتنے زیادہ روشن امکانات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عدالتوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، عطا بندیال نے بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچا ہے، آپ مانیں گے اس بات پہ۔ جو بینچ اس نے بنائے ہیں نا، اس میں اس نے کھینچا ہے کیونکہ اس کو وکیلوں کی بڑی ریزسٹنس ہے۔ وکیلوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب اپنا پلو صاف رکھو، میرٹ پہ فیصلے کرو، ایمانداری سے کرو، قانون کے مطابق کرو، عمرانڈو بن کے نہ کرو۔ تو اس نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو یا آفریدی کا بینچ بنا 2 دفعہ، جس میں حلالی، مسرت حلالی اور وہ آئے، تو انہوں نے حلالی فیصلے کیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب علی اب کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اب عامر فاروق کے بارے میں پہلے بھی عمران خان کہتا تھا کہ اے جی ادھروں ڈکٹیشن لیندے، یہ الزام لگانا تو اس کا دائیں ہاتھ کا کام ہے نا، دائیں ہاتھ کا یا بائیں ہاتھ کا الزام تو عمران خان کا نام اس لیے الزام خان ہے۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب وہ اپنے آپ خود ہی عمران خان بڑبڑا رہا ہے، اس میں جہاں کمرے میں اس کو رکھا گیا ہے بڑبڑا رہا ہے، اپنے آپ کو نوچ رہا ہے، اور جیسے پاگل کا پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے نا، وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے کہ میرا جو اصلی ڈاکٹر ہے، کبھی یہ نہ کرنا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور ڈاکٹر جو ہے فیصل، اس کو میرے ساتھ لگایا جائے۔ اس نے فیصل کو منسٹر بھی لگایا ہوا ہے، اور جو فیصل ہے وہ جو شوکت خانم اسپتال ہے اس کا بھی انچارج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان نے کہ مجھے اس کو ملایا جائے، اس کو بالکل نہیں ملانا، کیونکہ وہی اس کے لیے جناب ٹیکے لاتا ہے، وہی اس کے لیے دوائیاں لاتا ہے، وہی جیسے جوتے میں ہیروئن آئی تھی نا، تو وہ ایسا بندہ ہے کہ جو ہیروئن اور پاؤڈر اور چرس وغیرہ اس کے لیے لا سکتا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کو اپنا محسن سمجھتا ہے اور عمران خان کے لیے وہ کچھ بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے آج جو عمران خان سے اس کے وکیل نے ملاقات کی ہے، پنجوتا صاحب، اس کو ملا دیا ہے۔ اب سارے وکیلوں کو تو نہیں نا ملا سکتے، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کرفیو لگا دیا ہے جی اٹک میں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ ہاں جی، کرفیو تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ساری دنیا باہر نکل آئی ہو، ایک بندہ نہیں نکلا، ایک بندہ۔ بھٹو کے لیے تو لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی نا، اس کے لیے ایک بندہ نہیں نکلا۔ اور جب اس کو یہ پھندا پڑے گا نا گلے میں، گھومتی چاہے عمران کو پھندا لائے، اب جو پھندا پڑے گا نا اس کو، تو پھر بھی آپ دیکھ لیں گے کوئی چڑی بھی پار نہیں مارے گی۔ پہلے وہ لوگ نکلے تھے جنہوں نے عمران کو 10-10 کروڑ روپے پیسے دیے تھے تاکہ ٹکٹ ہمارے ضائع نہ ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اب تو پتہ نا عمران خان کی پارٹی کو انتخابی نشان بھی الاٹ نہیں ہوا، کیوں کہ اس نے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کرائے، جو 4 سال میں کرانے ہوتے ہیں نا، اس نے وہ نہیں کرائے۔ اس کو 6 مہینے پہلے الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا تھا کہ جناب وہ الیکشن کروا لو اگر الیکشن میں حصہ لینا ہے، لیکن یہ کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اب جناب یہ وہاں اپنے آپ کو ایسے نوچ رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، رولا ڈال رہا ہے۔ ویسے ایک وہ مزاحیہ اس میں ہے، کہندے نے کہ وہ جو ہی عمران خان اٹک جیل گیا ہے نا، کہ قیدی نے اعلان کیا کہ اپنی گھڑیاں چھپا لو اپنی گھڑیاں چھپا لو بھائی، گھڑی چور آ گیا۔ میرے خیال ہے کسی بیرک سے نعرہ بھی لگا ہوگا کہ گلی گلی میں شور ہے، عمران گھڑی چور ہے، یہ نعرہ بھی لگا ہوگا لازمی۔ تو اس کے بعد جناب سپریم کورٹ کے کیس میں جو
اعتراضات لگے ہیں وہ انہوں نے دور کیے ہیں. اس کی ابھی ڈیٹ کا آنا ہے. جو حق دفاع کا وہ کیس تھا عامر فاروق کے پاس جو اس نے 4 گواہ دیے تھے, اس میں یہ ہوا ہے کہ اس کا نوٹس جاری ہو گیا ہے اور 10 تاریخ کو اس کے اوپر بھی بحث ہوگی حق دفاع کی. تو وہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کیس ریمانڈ کر کے دوبارہ ٹرائل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو دلاور ہمایوں ہے وہ لندن پہنچ گئے ہیں, اپنا کورس وہ مکمل کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جناب ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات ان سے کروائیں گے. ایک اور جسٹس صاحب ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, اس کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی جو دوست چاہیں گے ملاقات کریں گے. ہمارے دوست ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں جسٹس, جس کو ثاقب ناصور نے نکالا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, وہ آ رہے ہیں. تو میں اپنے جو دوست ملنا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی ان کو ہم ملائیں گے. اور کل ہم نے ادھر جناب جشن منایا ہے عمران خان کی گرفتاری کا مانچسٹر میں. وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ باہر کے لوگ, آپ یقین کریں یہ اتفاقی طور پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے, سارے کے سارے عمران کے خلاف تھے اور یہ ان کے عمران کے خیالات کے خلاف تھے. انہوں نے کہا جی ہم پہلے غلطی میں تھے, اب ہم سدھر گئے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ عمران نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, اس لیے ہم اس کا مزید ساتھ نہیں دیتے. کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی نہیں نکلا اور عمران خان بالکل تنہا رہ گئے ہیں. اور وہ کہہ رہے, جو کہتا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہوں, ہوں کلہ رہ گیا ہے. پارٹی بھی گئی, صدارت بھی گئی. اگر عمران خان کی ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو یہ 5 سال کی جو نااہلی ہے نا یہ رہے گی. لوگ مختلف ہم جو آپ کو کئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہوتی ہیں جس کا ہم آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو تیسرا دن بھی عمران خان کا مایوسی میں گزرا ہے. کوئی اس کو سیاسی رہنما ملنے کے لیے نہیں گیا. ٹھیک ہے. اور کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی اور کوئی احتجاج نہیں ہوا. سڑکیں ویران پڑی ہیں. ایک بندے نے مجھے لبرٹی مارکیٹ کی تصویر بھیجی ہے کہ سر جی ایتھے تھے ایک بندہ ہی کوئی نہیں تے وہ کتنے گئے نے خسرے جڑے کہتے سن عمران کو کچھ ہوا تو ہم مر جائیں گے. ان کا بھی وہ بتایا ہے. تو یہ جناب ہمارا جشن دیکھیں, ہم نے ادھر عمران کی گرفتاری کے حوالے سے جشن منایا ہے اور انشاءاللہ مزید یہ 1-2 دن تک مزید اس سے بھی بڑا جشن منائیں گے. تو اب عمران خان تنہا رہ گیا ہے اور تیسرے دن کا حوال یہ ہے کہ وہ بڑبڑا رہا ہے, اپنے آپ کو نوچ رہا ہے, اے سی مانگ رہا ہے, پنکھا مانگ رہا ہے, مچھروں کی شکایت کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو جو یہ وہ چیزیں ہیں ان کو جیل والوں نے بتایا کہ سر جی ان چیزوں تے تسی آپ پابندی لگائی سی. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے مکافات عمل. یہ ویڈیو دیکھیں, یہ ویڈیو دیکھیں. ڈاکٹر راشد صاحب نے آج بڑا اہتمام کیتا ہے اور سارے دوستوں نے بلایا ہے. پہلے دوستوں کا جناب دوست نے سارے گل صاحب نے تو جانتے ہو تسی, ڈاکٹر صاحب نے بھی جانتے ہو. جناب چودھری سعید اللہ صاحب ساڈے چیئرمین جیلم دے. ہاں جی وی آئی پی ہے. ریسٹورینٹ بھی ڈاکٹر راشد صاحب دا وی آئی پی ہے. اور اتفاق نال اسی جتنے بندے بیٹھے ہیں جڑے میں تن دکھائے نے نا وہ عمران خان دی گرفتاری تے خوشی دا اظہار ہی کر رہے ہیں. اور میں تو کہاں گا جشن بھی اسے خوشی جیسی منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے لندن احتجاج کیا ہے, اسی جشن منا رہے ہیں. جشن منا رہے ہیں. یہ باسکٹ لے جانا. آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ. نو جی یو ویلکم. ہاں جی آپ نے بہت پرتکلف کھانا اپنے ہی ہوٹل میں کھلا رہے ہیں. جی جی. تو یہ خالد صاحب بیٹھے ہیں, ان کا تعلق 2-4 فکرے کہہ دو. ہاں جی کس خوشی کی کھانا کھا رہے ہیں. ہاں جی خالد صاحب آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے. جی بالکل جناب. پہلے تو میں نے سمجھا کوئی انگریز آ گیا ہے. میری گھر والے نہیں ہاں ہاں الحمدللہ پاکستانی ہے. اچھا دوست صاحب محفل سے بیٹھے ہیں جی جناب. جی جی. اور ڈاکٹر صاحب دی مرنجا مرنج محفل. ذیشان صاحب آپ کو بھی ہم سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. ہاں جی ذوالفقار صاحب نیوٹرل.
ठीक ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ हाँ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੋ हाँ तस्वीरें तो सर लाजमी है खाना इतना वीआईपी है वीआईपी खाना है जनाब फिश है और ड्राई फिश और बहुत ज़बरदस्त खाना है सर